بے زبانی زبان نہ ہو جائے، بے زبانی زبان نہ ہو جائے، ملکہ پکراج۔ آپ بیتی۔ لچھی گام۔ تمام سٹاف کو بتا دیا کہ فلاں دن روانگی ہوگی۔ کشمیر کے نزدیک ہی ایک جگہ تھی جسے کئی لوگ لچھی گام اور کئی دراپا کہتے تھے۔ اس میں ہر قسم کا شکار تھا، ریچھ کثرت سے ملتا تھا، باقی ہرن، نیل گائے، بارہ سنگا، جنگلی مرغ بھی کثرت سے تھے۔ دوراپے میں بہت بڑا گیسٹ ہاؤس تھا جس میں اپنے پورے سٹاف کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ سرکار کو مجھے ساتھ لے جانا کچھ مشکل نظر آتا تھا۔ انہیں یہ پریشانی تھی کہ جموں کشمیر تو ٹھیک ہے، مگر لوگ کہیں گے کہ کیا اس کے بغیر شکار بھی نہیں ہو سکتا؟ کچھ عجیب سا لگتا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد یہ طے پایا کہ سازندوں کا جانا تو ناممکن ہے اور اسے اردلی کے لباس میں اردلی بنا کر ساتھ لے جایا جائے۔ اردلی کے لباس میں جہاں سرکار جائیں آزادی سے جا سکوں گی۔ حکم کی دیر تھی، اسی وقت درزی حاضر ہو گیا، ناپ لیا، اردلی کا لباس سلا، چھوٹا بند گلے کا کوٹ، برجس، سر پر ململ کی رنگی ہوئی پگڑی، پاؤں میں کالا بوٹ۔ برجس پہننی مشکل ہو جاتی ہے، بڑی جد و جہد کے بعد پہن لی۔ بند گلے کا کوٹ اور بوٹ بھی پہن لیا۔ مصیبت پگڑی کی ہو گئی۔ بال اتنے بھاری اور لمبے تھے کہ پراندہ بھی پہننا ناممکن تھا۔ پٹیالہ میں بہت خوبصورت پراندے بنتے تھے، رانیاں مہارانیاں بھی ہزار بند اور پراندے پٹیالہ سے منگواتی۔ میرا بھی دل چاہتا کہ پہنوں، مگر پہنتی تو پراندہ زمین پر گھسٹتا۔ ایک اردلی بڑی اچھی پگڑی باندھتا تھا، اسے کہا گیا بال چھپا کر کسی طرح پگڑی باندھ دو۔ سکھوں کی طرح سر پر بال باندھ کر پگڑی رکھ دی۔ آئینہ دیکھا تو ایسی بدصورت لگ رہی تھی کہ اپنے آپ سے نفرت ہو گئی۔ رنگ بھی کالا تھا، ویسے بھی کچھ فربا تھی۔ اسی لیے سرکار نے میرے 2 نام رکھے ہوئے تھے۔ جب چڑھانا چاہتے تو بھٹیارن کے نام سے بلاتے، جب غصہ آتا تو مجھے محرم کی پیدائش کہتے، کیونکہ میں ہنستی بہت کم تھی۔ بال اوپر کر کے پگڑی سے عجیب بھیانک سی شکل ہو گئی۔ سرکار نے تصویریں بھی کھینچی، مجھے اکثر دکھاتے کہ اچھی طرح دیکھ لو، یہ تمہاری شکل ہے۔ کشمیر سے ڈاچی گام تک موٹروں میں جانا تھا۔ سرکار کی موٹر میں پچھلی سیٹ پر خسرو جنگ اور سرکار کے ڈرائیور کے ساتھ اردلی کی حیثیت سے میں بھی بیٹھ گئی۔ جہاں ڈاچی گام کی پگڈنڈی شروع ہوتی تھی سب موٹریں کھڑی ہو گئی۔ سرکار کے اترنے سے پہلے مجھے دروازہ کھولنا چاہیے تھا۔ سرکار موٹر کھڑی ہوتے ہی جلدی سے نیچے اتر گئے۔ سائز گھوڑے لے کر کھڑے تھے، ہر ایک کے لیے گھوڑا آتا وہ سوار ہو جاتا۔ جب میرے لیے آیا تو 2 اردلیوں نے پکڑ کر گھوڑے پر سوار کر دیا۔ سب کے گھوڑے یک کے بعد دیگرے قطار میں چل پڑے۔ راستہ اتنا خطرناک تھا کہ آنکھیں بند رکھنے کو دل چاہتا۔ بمشکل 2.5-3 فٹ پتھریلی پگڈنڈی، ٹیڑھے میڑھے پتھر، سیدھی چڑھائی، پگڈنڈی کے دونوں طرف کئی فٹ گہرائی۔ گھوڑے ایسے سدھے ہوئے تھے کہ کئی جگہ پھسلنے والے پتھر پر ایک پاؤں جما کر پھر دوسرا پاؤں رکھتے۔ کئی دفعہ دونوں پاؤں تھڑ کر کے نیچے کی طرف پھسلتے، وہ آگے کے پاؤں سے سنبھال لیتے۔ 2-3 دفعہ گھبرا کر گھوڑے سے اتر پڑی، مگر چڑھائی اس بلا کی تھی کہ 2 منٹ میں ہانپ گئی۔ راستہ اتنا لمبا تھا، معلوم ہوتا جیسے کبھی ختم نہ ہوگا۔ راستے میں ایسے خوبصورت منظر دیکھے جو کبھی نہیں بھول سکتے۔ پگڈنڈی کے دونوں طرف نیل گائیوں اور کالے ہرنوں کے غول نظر آئے۔ جہاں کہیں چھوٹا سا میدان نظر آتا، کالے ہرن نیل گائے نظر آتے اور بلا خوف 2-3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے رہتے۔ جس وقت گھوڑے قریب پہنچتے تو فوراً مادہ ہرنیاں گول دائرہ بنا کر ہرنوں کو گول دائرے کے گھیرے میں لے لیتی اور بڑے اطمینان سے گھاس کھانا شروع کر دیتی۔ سرکار کا حکم تھا کہ کوئی شکاری مادہ پر گولی نہ چلائے۔ اول تو سرکار کے دوستوں کے علاوہ پرمٹ ہی نہ ملتی۔ جو باہر کے ملکوں سے شکاری آتے تھے ان کو پرمٹ ملتی تو 2-3 جانور سے زیادہ کی نہ ملتی۔ یہ جنگل صرف سرکار کے لیے مخصوص تھا۔ تمام جنگل پستے کے درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ راستے میں ایک ریچھنی بھی دیکھی جو اپنے 5 بچوں کو دھوپ میں دودھ پلا رہی تھی۔ ایسی گہری نیند سو رہی تھی، اس نے آنکھ کھول کر بھی ہماری طرف نہ دیکھا۔
سب ماداؤں کو پتا تھا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ ایک تو تنگ برجس، دوسرے گھوڑے کی سخت زین، تیسرے سیدھی چڑھائی، اور ایک ہی پوزیشن میں گھوڑے پر 6-7 گھنٹے کی مسلسل سواری سے میری یہ حالت ہوئی کہ ٹانگیں اکڑ گئیں، کمر دوہری ہو گئی، ٹانگیں جگہ جگہ سے چھل گئیں۔ شکر ہے راستہ ختم ہوا، ڈاک بنگلے پہنچ گئے۔ بنگلے کے سامنے بہت بڑی گراؤنڈ تھی مگر ناہموار، چاروں طرف گہری کھائی تھی، خدا نخواستہ کوئی گر جائے تو نام نشان نہ ملے۔ گراؤنڈ کے ارد گرد پستے کے پیڑ جو لوہے کے تار سے بندھے تھے۔ جب گھوڑے سے اتری تو پتہ چلا ٹانگیں ایسی اکڑ گئی ہیں کہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، خاص طور پر جہاں سے گوشت چھل گیا تھا، سخت جلن پڑتی تھی۔ گراؤنڈ میں جا بجا کرسیاں بچھی تھیں، سب گراؤنڈ میں بیٹھ گئے۔ فوراً چائے اور کچھ کھانے کی چیزیں آ گئیں۔ کھانے پینے کے بعد بڑی مشکل سے برچس اتاری، کم بخت ایسی پھنسی ہوئی تھی کہ اترنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ سرکار کے کمرے کے ساتھ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ میرے لیے منتخب ہوا۔ گھر سے چلنے سے پہلے میں نے سرکار سے پوچھا، کیا کسی گھر والے کو ساتھ لے لوں؟ سرکار نے کہا، بھٹیارن کو انسان تو کیا کوئی بھگیاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا، تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرا رنگ گندمی تھا، چڑھانے کے لیے بار بار بھٹیارن کہتے، میں غصے سے روحانسی ہو جاتی تو ان کو بڑا مزہ آتا۔ اکیلے سونے کی عادت نہ تھی، ڈر تو بہت لگا مگر تھکان کی وجہ سے جب نیند پڑ گئی تو بالکل ہوش نہ رہی۔ 9-10 بجے جب ناشتے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہوش آئی۔ سرکار گراؤنڈ میں بیٹھے تھے، کچھ دیر بندوق کے نشانے کا مقابلہ ہوتا رہا، کھانے کے بعد تاش کھیلتے رہے۔ شام کو سرکار نے سب کو کہا کہ اب آبشار پر چلنا چاہیے۔ یہاں آبشار تھی، شام کو سورج چھپنے کے وقت اتنا خوبصورت منظر تھا کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ نیاگرا فال بھی دیکھا ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، کہیں سرخ روشنی کہیں نیلی پیلی روشنیوں سے سجایا ہوا ہے، مگر یہ چھوٹی سی آبشار جس میں نہ روشنی ڈالی جاتی نہ کوئی اور اہتمام تھا، ایسا منظر تھا جو قدرتی تھا، خدا نے سب کچھ خود بنایا تھا۔ ایسا نظارہ تھا جو ایک دفعہ دیکھ لے تو تمام عمر یہی کہتا رہے کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ یہ آبشار جب نیچے گرتی تھی تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں ٹراؤٹ مچھلیاں نیچے گرنے سے پہلے اوپر کی طرف چھلانگیں لگاتی، جن پر سورج کی کرنوں سے سینکڑوں رنگ دکھائی دیتے، بجلی کی طرح تیزی سے آبشار سے نکل کر دوبارہ پانی میں گرتی۔ ویسے تو یہ منظر 24 گھنٹے جاری رہتا، مگر سورج ڈوبنے کے وقت جب سورج کی کرنیں مچھلیوں پر پڑتی تو دکھائی دیتا کہ نیلم بننے یاقوت کی چھوٹی چھوٹی پریاں ناچ رہی ہیں۔ ٹراؤٹ مچھلی کے چانوں پر سینکڑوں رنگ ہوتے ہیں، کئی فٹ مچھلیاں اوپر جا کر قلا بازیاں لگاتی اور پانی میں گرتی۔ اندھیرا ہونے تک سرکار سٹاف کے ساتھ بیٹھ کر نظارہ دیکھتے رہتے۔ ایک روز پہاڑی کی فرمائش کی، میں نے گانا شروع کر دیا۔ خدا معلوم کیا بات تھی، اپنے گانے کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ یاد نہ رہا، کہاں ہوں، کون لوگ میرے ارد گرد ہیں۔ ایک طرف پانی کی آواز جیسے ساز بج رہے ہوں، میرا خیال ہے ایسی ہی کیفیت دوسروں پر بھی طاری ہوگی۔ گانا ختم ہوا، تھوڑی دیر کے بعد سرکار کے منہ سے بے اختیار یہ فکرہ نکلا، پرمیشور میری عمر بھی تمہیں دے دے، تم ہمیشہ زندہ رہو۔ گانا تو میرا کیا ہوگا، شاید ماحول کا اثر ہو۔ ویسے تو گانا سکھانے والے بھی یہی کہا کرتے، سر میں ہے، آواز کا لگاؤ کمال ہے، آواز سوز میں ڈوبی ہوئی ہے، ایسی آواز خدا شاذ و نادر ہی کسی کو دیتا ہے۔ اس وقت یہ سب چیزیں میری سمجھ سے باہر تھیں، پانی کے گرنے کی آواز، سورج ڈوبنے کا نظارہ، مچھلیوں کا ناچ، گانا ایسا رچ گیا کہ پہاڑ زندہ ہو گئے۔ اس روز سرکار کی آنکھوں میں نے آنسو بھی دیکھے، دل چاہتا تھا کہ یہ کہوں، سرکار آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مگر نہ کہہ سکی۔ غور سے سرکار کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ جہاں اتنی چیزیں خوبصورت تھیں وہاں خوفناک چیزیں بھی تھیں، ہر ایک کو اپنی اپنی بندوق ساتھ رکھنی پڑتی۔ جب بنگلے سے کوئی باہر جاتا بندوق ساتھ رکھتا، قدم قدم پر ریچھ کا خطرہ تھا۔ 3-4 روز کے بعد جب کھانا کھا کر سب سو گئے تو ایک بھگیاڑن نے بنگلے پر آ کر رونا شروع کر دیا، ایسی اونچی اور بھیانک آواز تھی کہ نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اوپر رہ گیا۔
کبھی اکیلے کمرے میں نہ سوتی تھی، مگر یہاں دل مضبوط کر کے سو جاتی تھی کہ یہ نئی مصیبت شروع ہو گئی۔ بندوقیں لے کر باہر نکلے، مگر وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ پھر آ گئی۔ اسی طرح رونا شروع کر دیا۔ پھر بندوقیں اور ٹارچ لے کر باہر نکلے۔ ایسی چالاک تھی کہ کسی کو نظر نہ آتی۔ تمام رات جاگ کر گزاری۔ دوسرے روز کھانا کھا کر سوئے بھی نہ تھے کہ وہ آ گئی۔ آج تو اتنے غصے میں تھی کہ رونے کے ساتھ ساتھ کھڑکیوں پر پنجوں کے ساتھ جھپٹتی۔ جب میری کھڑکی پر پنجہ مارا تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ شیشہ توڑ کر اندر آ جائے گی۔ خوف سے دل اتنے زور سے ڈب ڈب کرتا کہ ہاتھ سے پکڑنا پڑتا۔ بار بار بندوقیں لے کر باہر جاتے۔ وہ دروازہ کھلتے ہی غائب ہو جاتی۔ 15 منٹ کے بعد پھر آ جاتی۔ رات جوں توں گزاری۔ کہاں میں دونوں طرف چارپائیاں بچھوا کر سونے والی، یہاں کمرے میں اکیلی اور ڈراؤنی آوازیں۔ شکر ہے کہ کھڑکی میں لوہے کی موٹی سلاخیں تھیں، ورنہ شیشہ توڑ کر اندر آ جاتی۔ نامراد اندھیرا ہوتے ہی ایسے حاضر ہوتی جیسے سپاہی ڈیوٹی پر آتا ہے۔ تمام دن یہی سوچتی رہتی کہ خدا معلوم آج رات کو کیا ہوگا۔ یہی دل چاہتا کبھی رات نہ پڑے۔ تیسری رات وہ پھر آ گئی۔ آج وہ ایسی غصے میں تھی اور اتنے زور سے پنجے مارے کہ دروازے کھڑکیاں ہلنے شروع ہو گئے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ سرکار کے کمرے کا دروازہ جو میرے کمرے میں کھلتا تھا زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کوئی بات منہ سے نہ نکلی۔ کانپتے کانپتے صرف یہ کہا، میں اکیلی ہوں، اکیلی رہی تو مر جاؤں گی، مجھے اپنے کمرے میں سونے دیں، زمین پر سو جاؤں گی یا بیٹھی رہوں گی، اب اپنے کمرے میں بالکل نہیں سوؤں گی۔ کہنے لگے، میں اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، تمہیں ڈر نہیں لگے گا، کھڑکیاں لوہے کی ہیں، اسے بھیڑیا تو کیا شیر بھی نہیں توڑ سکتا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، میں آپ کے کمرے میں بیٹھی رہوں گی، مگر اکیلی نہیں رہوں گی۔ 1 منٹ سوچنے کے بعد انہوں نے اپنے ADC کو بلایا اور کہا، تم اپنی چارپائی میرے کمرے میں لے آؤ اور اس کی چارپائی بھی میرے کمرے میں ڈال دو، یہ بہت ڈر گئی ہے۔ اردلی آئے اور انہوں نے بستر کر دیے۔ وہ رات بڑے آرام سے کٹی۔ ایسی گہری نیند آئی کہ 10 بجے تک سوتی رہی۔ تمام دن بڑے مزے سے گزرتا۔ 10-11 بجے سرکار گراؤنڈ میں بیٹھ جاتے۔ تمام سٹاف اور میں سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک چیز گراؤنڈ میں پھینک دیتے۔ جو شخص چیز ڈھونڈ لیتا اسے 100 روپیہ انعام ملتا۔ اندھوں کی طرح زمین پر ٹٹول ٹٹول کر چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ صاحبزادہ نور محمد بہت موٹا تھا، اسے زمین پر بیٹھ کر ٹٹولنے میں بہت دقت ہوتی۔ کئی دفعہ بے ایمانی کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا، ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا۔ میری عمر کے 2-3 اردلی تھے۔ کئی دفعہ مجھے اور ان کو کہتے کہ دوڑ کر فلاں درخت کو ہاتھ لگاؤ، جو سب سے پہلے ہاتھ لگائے گا اسے 20 روپے انعام ملے گا۔ دوڑ میں ان سے نہ جیت سکتی، انعام بھی ان کو ہی ملتا۔ کئی دفعہ دوڑ ہوئی، ایک دفعہ بھی نہ جیت سکی۔ کبھی تاش کھیلتے، مجھے صرف ٹرمپ پیس کھیلنا آتا تھا۔ ٹرمپ پیس میں کئی دفعہ سرکار ہیرا پھیری کی کوشش کرتے۔ میرا ساتھی تو کچھ نہ کہتا، مگر میں فوراً کہہ دیتی، یہ غلط ہے، آپ نے پتہ پھینک دیا ہے، اب نہیں اٹھا سکتے، یہی پتہ پھینکنا ہوگا۔ تمام دن کچھ نہ کچھ کھیل تماشا رہتا۔ 3-4 مرتبہ شکار کھیلنے گئی، جس میں ہرن اور 2-3 ریچھ مارے گئے۔ جب شکار جاتے میں بنگلے میں رہتی۔ شام کو گراؤنڈ میں لکڑیوں کا انبار بنا کر آگ لگا دیتے۔ جب لکڑیوں کے کوئلے بن جاتے تو سیخوں پر ہرن کے تکے لگا دیتے۔ الاؤ کے ارد گرد سب کرسیوں پر بیٹھ کر باری باری سیخ پکڑ کر تکے کھاتے۔ ہرن جیسے تکے کسی اور جانور کے نہیں ہوتے۔ واقعی پرانے قصے بادشاہوں کے جو مشہور تھے کہ بادشاہ تمام دن جنگل میں ہرن کی تلاش میں پھرتا رہتا، بڑی مشکل سے ہرن کا شکار کر کے اسی وقت آگ جلا کر تکے پکائے۔ ہرن کے تکے بڑے خستہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ وہیں نمک مرچ لگا کر تکے کھا لیتا۔ ہنسی خوشی 15 دن گزر گئے۔ واپسی میں اسی طرح مردانہ لباس پہن کر کشمیر آ گئے۔ 2 ستمبر کو جموں آ گئے۔ میاں مولا بخش تلونڈی والے۔ جموں پہنچتے ہی سرکار نے حکم دیا
کسی اچھے خاں صاحب سے گانا سیکھو، گویے کی تنخواہ ریاست کی طرف سے ملے گی، گویا بہت اچھا ہو۔ بڑی پوچھ گچھ کے بعد پتہ چلا کہ اس وقت مانے ہوئے استاد مولا بخش ہیں، جن کا دور دور تک کوئی ثانی نہیں۔ میرے نانا تلونٹی گئے، ان کو بتایا آپ کی تنخواہ ریاست سے ملے گی۔ کہنے لگے ہمارے باپ دادا یا ہم نے کبھی کسی عورت کو نہیں سکھایا، آپ کہتے ہیں ملازمت ریاست کی ہوگی، میں سکھاؤں گا۔ میاں صاحب 2-3 دن کے بعد اپنے بھتیجے کو لے کر جموں پہنچ گئے۔ میاں مولا بخش 50 سال کے ہوں گے، بہت شریف حلیم طبع، 5 وقت کے نمازی، عبادت گزار، سلجھے ہوئے انسان تھے۔ ان کی کوئی عادت دوسرے خان صاحبوں کی طرح نہ تھی۔ عام استاد لالچی، چالاک، نشے کے شوقین ہوتے ہیں، ہر وقت فرمائشیں کر کے ناک میں دم کر دیتے ہیں، مگر ان کی نظر بھری ہوئی تھی، کوئی ہنسی مذاق نہیں، بس اپنے مطلب سے مطلب رکھتے، تنخواہ کے علاوہ مانگنا حرام سمجھتے۔ خدا نے آواز ایسی دی تھی، جس وقت سے شروع کرتے معلوم ہوتا کمرے کے چاروں طرف تان پورے چھڑ گئے ہیں، سب در و دیوار گونج اٹھتے۔ اللہ نے گلے میں مٹھاس کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ مجھ سے پوچھا تمہیں کون سا راگ پسند ہے؟ جے جے ونتی اور شنکھرا بہت پسند تھا۔ انہوں نے دونوں راگ شروع کروا دیے۔ آواز میں ایسا اثر تھا کہ میں کئی دفعہ یہ بھول جاتی کہ سیکھ رہی ہوں، ان کے ساتھ گانا چاہیے۔ انتظار کرتے کہ میں گاؤں، اس وقت ہوش آتا، ورنہ گانا سن کر ایسی کھو جاتی کہ نقل کرنا بھول جاتی۔ یہ گانا نہیں تھا، عبادت تھی۔ خاں صاحب علی بخش پاگل، اللہ بخش اور میاں مولا بخش جیسی آج تک آوازیں نہیں سنی۔ ان کی آوازوں میں ایسا جادو تھا کہ ہر شخص سن کر اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا تھا۔ ان کی آواز سوز میں ڈوبی ہوئی، سر کے پتلے، آواز کے صحیح لگاؤ کے ماہر، کوئی لفظ کہیں یا نہ کہیں، جب آواز لگاتے تو سننے والے مسحور ہو جاتے۔ مجھے سیکھنے سے زیادہ سننے کا مزہ آتا۔ ان کا گانا لفظوں کا محتاج نہیں تھا، ٹھمری دادرا غزل نہیں گاتے تھے۔ میری عمر ایسی نہ تھی کہ گانا سمجھنے کا شعور ہو، اچھا گانا کیا ہوتا ہے، مگر مولا بخش کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ میں تو کیا جانوروں پر بھی اثر ہو سکتا تھا۔ وہ مشکل 6 مہینے میرے پاس رہے، کبھی تلونڈی سے باہر نہیں گئے تھے، بیوی بچوں کے لیے اداس ہو گئے۔ علی بخش کے پاس علم نہیں تھا، مگر یہ بہت کسبی اور گانے کے علم سے پوری طرح واقف تھے۔ سیکھنے کے بعد میرا گانا کافی بہتر ہو گیا۔ سرکار کو بھی اچھے برے گانے کی تمیز تھی، انہوں نے بھی کافی فرق محسوس کیا۔ اور پھر سرکار کو گویے سننا بالکل پسند نہ تھے، نہ باہر سے کبھی سننے کے لیے بلائے۔ مولانا صاحب، سرکار کے پاس لکھنؤ سے ایک مولانا صاحب آیا کرتے تھے۔ سنا تھا کہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی لمبی داڑھی، کالا رنگ، موٹا اور بھرا جسم، لباس سب سے الگ، بڑے پائنچوں والا لٹھے کا پاجامہ جس پر غرارے کا گمان ہوتا، لمبا کرتا، چھوٹا کوٹ یا اچکن، سر پر پھندنے والی سرخ ٹوپی، 5 وقت کے نمازی، گفتگو میں لکھنؤ کا خاص انداز، سلیس اردو، اتنا آہستہ بولتے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا، کھانے پینے چلنے پھرنے میں کافی نزاکت، بول چال میں اتنے مشکل لفظ استعمال کرتے تھے کہ سرکار کو پوچھنا پڑتا، مولانا اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو کبھی 2-3 مہینے سے پہلے نہ جانے دیتے، جب جانے کی اجازت مانگتے سرکار سخت مخالفت کرتے، کوئی بہانہ بنا کر روک لیتے۔ ویسے تو مجھے ان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر چڑ ضرور تھی، کیونکہ سرکار ان کو بھولا بھالا سیدھا سادہ سمجھتے تھے۔ مجھے سخت غصہ آتا تھا، یہ یقین تھا کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں، بھولپن کی وجہ سے مہینوں خاطریں کرواتے ہیں، پورا سیزن کشمیر گزارنا، عیش کرنا، اپنے آپ کو 5 سال کے بچے کی طرح بھولا بھالا جتانا، دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ سرکار کی یہ حالت تھی کہ جب وہ کوئی بات کرتے، سرکار ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے اور دوسروں کو بتاتے، مولانا یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی خوش کرنے کے لیے منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنستے۔ صاحبزادہ نور محمد تو ویسے ہی ہر بات میں مذاق کا پہلو نکال لیتا۔ سرکار پیار سے نوری کہتے تھے، پسند بھی کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ خوش باش، ہر ایک کے ساتھ ہنسی مذاق، اچھا باذوق،
شعر و شاعری کو سمجھنے والا، فارسی مادری زبان تھی، ہر بات کی تہ کو پہنچ جانے والا، ہوشیار اور چالاک تھا۔ ایک دن جب رام نگر گئی تو اردلی نے بتایا کہ سرکار تالاب پر ہیں۔ محل کے پاس ہی سرکار نے نہانے کے لیے تالاب، جس کی گہرائی 3 فٹ سے 8 فٹ تک تھی، بنوایا تھا۔ تالاب کے چاروں طرف بہت خوبصورت بارہ جس کی جالی سنگ مرمر کی مغلوں کے زمانے کی بنی ہوئی تھی۔ سنگ مرمر کے فرش پر چاروں طرف قالین اور کرسیاں بچھی تھیں۔ تالاب کی گہرائی کی طرف سیڑھیاں تھیں جن پر چڑھ کر چھلانگیں لگاتے تھے۔ تالاب میں گرم و سرد پانی کا انتظام تھا۔ جب تالاب پر پہنچی تو سرکار بما سٹاف کے بیدنگ کاسٹیوم میں بیٹھے مولانا سے باتیں کر رہے تھے۔ 1-2 دفعہ خسرو جنگ نے چھلانگ لگائی، کوئی مچھلی کی طرح تیرتا، کوئی ڈبکی لگا کر کافی دیر کے بعد پانی کے اوپر آتا، کوئی مردے کی طرح بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے تیرتا۔ پانی شیشے کی طرح صاف تھا، تنکا بھی پھینکو تو دکھائی دیتا۔ مولانا کرسی پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب کوئی چھلانگ لگاتا تو خوش ہو کر سبحان اللہ کہتے، جب کوئی نیچے ڈبکی لگاتا تو ان کا سانس رک جاتا، پریشان ہو کر دیکھتے رہتے۔ جب پانی کے اوپر آتا تو بچوں کی طرح خوش ہو کر تالیاں بجاتے۔ سرکار نے خوش دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ مولانا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہاں۔ اردلی کو حکم دیا، فوراً بیدنگ کاسٹیوم لاؤ۔ مگر وہ اتنے موٹے تھے کہ کوئی کاسٹیوم پورا نہ آیا۔ درزی بلایا، اس نے 10-15 منٹ میں پتلون کے پائنچے کاٹ کر بنا دیا۔ مولانا بمشکل فٹ ہو گئے۔ اس لباس میں کچھ عجیب معلوم ہوتے، نہ انسان دکھائی دیتے نہ حیوان، چھوٹا سا گوریلا لگتے تھے۔ چھوٹا سر، عجیب قسم کا پیٹ، موٹے بے ڈول بازو، کالا رنگ، دیکھ کر ہنسی بھی آتی اور نفرت بھی، دیکھ کر عجیب قسم کا احساس ہوتا۔ مولانا جب تیار ہو گئے تو سرکار نے کہا، جائیے نہائیے۔ کہنے لگے، جو حکم۔ مولانا بڑے آرام سے ہمارے دیکھتے دیکھتے سیڑھیاں چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب مولانا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مولانا نے سب سے اجازت لی، پوچھا، کود جاؤں؟ سب نے خوشی خوشی کہا، ہاں ہاں۔ مولانا کود گئے، سیدھا پانی کے نیچے چلے گئے۔ 1 منٹ تو کسی کو پتہ نہ چلا۔ جب پانی ساکت ہو گیا تو دیکھا مولانا چاروں خانے چت اوندھے منہ زمین پر پڑے ہیں، پانی بٹ بٹ کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک تو کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ مولانا ڈوب گئے ہیں، مگر جب دیکھا تو مولانا بغیر ہلے جلے سپاٹ پڑے تھے۔ سب میں افراتفری مچ گئی، سب پانی میں کود گئے، ان کو پانی کے اوپر لائے۔ تالاب سے باہر نکالنا مشکل تھا۔ اردلی اور سٹاف مل کر نکالنے کی کوشش کرتے رہے، مگر پاؤں پھسل جاتا۔ مشکلوں سے گھسیٹ کر باہر نکالا، اوندھے منہ فرش پر لٹا دیا۔ وہ بالکل بے ہوش تھے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ پیٹ کے نیچے سخت چیز رکھی، پیٹ پر چڑھ کر پورے زور سے پیٹ کو دبایا، گڑ گڑ کر کے منہ سے پانی نکلا۔ ڈاکٹر ہاتھ پاؤں بھی ہلاتا رہا۔ سب مختلف قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ جب پانی میں کودے ہیں تو سر کو چوٹ لگی ہوگی، اس لیے اوپر نہیں آ سکے۔ ہر ایک فکر مند تھا، دعائیں مانگ رہے تھے کہ جان سے بچ جائیں۔ خاص طور پر سرکار بہت پریشان تھے۔ 10 منٹ کے بعد ہاتھ پاؤں ہلنے شروع ہوئے۔ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، رنگ کالا تھا اور زرد رنگ مل کر عجیب رنگ نظر آتا تھا۔ رنگ بھی آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوا اور پورا ہوش آ گیا۔ سب نے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ سرکار نے ہوش آتے ہی پوچھا، جب آپ نے چھلانگ لگائی تھی آپ نیچے جا کر اوپر کیوں نہ آئے؟ کہنے لگے، آپ نے کہا کود جاؤ، میں کود گیا، پھر کچھ پتہ نہیں۔ سرکار نے کہا، تیرنا آتا ہے؟ کہنے لگے، نہیں۔ میں نے سوچا جیسے آپ کر رہے ہیں میں بھی کروں گا، کون سی مشکل چیز ہے۔ اس روز مجھے یہ معلوم ہوا واقعی مولانا بھولے اور معصوم ہیں، ورنہ میں ہمیشہ مکار اور فریبی سمجھتی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر 1 منٹ بھی پانی میں اور رہتے تو بچنا ناممکن تھا۔ بعد میں کئی دن مذاق بنا رہا۔ جب سرکار چھیڑتے وہ بڑی معصومیت سے جواب دیتے، آپ سب نے فرمایا کود جاؤ، میں کود گیا۔ سرکار بھی بہت عزت کرتے تھے، ہر چیز میں ان کا خیال رکھتے۔ اگر کھانے میں دیر ہو جائے تو انتظار کرتے۔